بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 40 حدیثوں میں ہم جو ٹاپک لے کے آئے ہیں، بہترین ٹاپک ہے، وہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم یہ حدیث سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے آدم کے بیٹے، بے شک ضرورت سے زیادہ مال کو خرچ کر دینا ہی تیرے لیے بہتر ہے، اور اسے اپنے پاس روکے رکھنا یہ تیرے لیے برا ہے۔ ضرورت سے زیادہ ضرورت بھر رکھنا برا نہیں، اور خرچ کرو تو شروع ان لوگوں سے کرو جن کے خرچ کے تم ذمہ دار ہو۔ تو یہ حدیث جو ہے مسلم میں ہے۔ تو یہاں ہے ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینا، یہاں اسپینڈ تھرفٹ ہونے کے لیے نہیں کہا گیا ہے، یعنی کہ فضول خرچی کے لیے نہیں کہا گیا ہے۔ وہ ٹاپک بھی یہی ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کر دینا، یہ ٹاپ لیول کا خرچ ہے کہ اللہ کے راہ میں ضرورت سے زیادہ مال خرچ کر دینا اور تھوڑا بہت رکھنا۔ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین اور بہت سارے صحابہ اکرام اور بہت سارے اس کے بعد بھی کئی اولیاء اکرام کے یہاں پایا گیا کہ ضرورت سے زیادہ وہ خرچ کر دیتے تھے، اپنے ضرورت کے لیے تھوڑا رکھتے تھے۔ یہ ٹاپ لیول کا، ادروائز بندہ رکھ سکتا ہے، پھر تو زکوٰۃ بھی فرض ہوتا ہے نا، تو رکھ سکتا ہے، بٹ یہ ٹاپ لیول کا تقویٰ ہے کہ ضرورت سے زیادہ مال خرچ کر دینا اور تھوڑا اپنے لیے رکھنا، اور اگر ہو جائے، زیادہ ہو جائے تو پھر زکوٰۃ وہ ہے، زکوٰۃ وہ نکالنا، اس کے علاوہ صدقہ بھی ہے۔ تو یہ حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ضرورت سے زیادہ جو ہے مال خرچ کر کے مال جو ہے وہ جمع کر کے رکھنا برا ہے۔ ٹھیک ہے، لوگ جمع کرنا، یعنی کہ یہ جو سسٹم ہے نا، بینکنگ سسٹم ہے آج کل، جمع کرنے کو وہ سمجھتے ہیں۔ پیسہ اگر زیادہ ہو گیا تو اس کو انویسٹ کرو، پیسہ اس کو بزنس میں کم سے کم روٹیٹ کرو، اس سے آگے بزنس اس کو جنریٹ کرو اور کئی لوگوں کو نوکری ملے، معاشرے میں پیسہ جو ہے نا وہ چاروں طرف پھیلے تاکہ اور لوگوں کو فائدہ ہو اور خود کو بھی فائدہ ہو، اور بزنس جنریٹ کر کے زیادہ کمانے سے اور اللہ کے راہ میں اور زیادہ خرچ کر سکتے ہیں۔ تو جمع کرنے والا چیز اس طرح تالاب میں کوئی پانی جمع ہوتا ہے چھوٹے سے نالے میں، تو وہ جمع ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے، جمع ہوتے ہوتے جو ہوتا ہے اس میں گندگی اور بدبو وہ آنے لگتے ہیں۔ لیکن جو مال جب خرچ ہوتا ہے، یہ اسی طرح ہے جس طرح سے ہم پہلے دیکھیں ہیں، پہلے زمانے میں، آج بھی کچھ ہے، گاؤں میں چکیاں چلتی تھی، چکی اگر چلتا تھا تو وہ چاروں طرف سے آٹا پھینکتے ہوئے چکی چلتا تھا۔ تو معاملہ جو ہے پیسہ خرچ کرنا اور پیسے کو روٹیٹ کرنا بھی اسی طرح کا ہے کہ آپ جو ہے پیسہ خرچ کرو، اور خرچ کرنے میں ہی مال کا بڑھنا ہے اسی میں۔ اور یہ جو جمع کا جو سسٹم ہے، اس کو لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں، اور اس سے کسی طرح کا نہ دین دنیا کا کوئی انویسٹمنٹ ہے، تو اس سے بس سود کھاتے رہتے ہیں۔ تو گھما پھرا کے یہ بینکنگ سسٹم ہے، یہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں اس کے وجہ سے جمع کرتے کرتے کچھ لوگ امیر بنتے ہیں، اور جمع کرنے کی وجہ سے کچھ لوگ غریب بھی بنتے ہیں۔ پھر معاشرے میں اس طرح کا برائی، حرص، حسد، پھر لڑائی مار پیٹ اسی سے شروع ہوتی ہے، حرص شروع ہوتا ہے، کیونکہ لوگ جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا وہ پھر ان سے امیروں سے حرص کرنے لگتے ہیں۔ جو اسی حدیث میں جو ہے نا، اس کو اللہ کے بندوں پر اور دینی ضرورتوں میں خرچ کر دینا زیادہ اچھا ہے، اور انسان کے مال کے اور اس کی ذات کے بعد سب سے زیادہ حقدار اس کے وہ قریبی ناطے دار ہیں، جن کے خرچ کی وجہ، جن کا خرچ کا جو ہے نا وہ ذمہ دار ہے، اس کے بعد دوسرے لوگ ہیں، یعنی کہ سب سے جو فیملی ہے، وائف، بچے، اس کے بعد اس کے والدین بھی ہیں، تو اس کے بعد قریبی رشتہ دار ہیں، اس کے بعد پڑوسی ہیں، تو یہ سارے جو ہے نا حقدار ہیں۔ اس کے بعد دور دور کے پھر رشتہ دار ہوئے، یا پھر دور کے پڑوسی ہوئے، دور کے اور لوگ ہوئے، معاشرہ ہوا، ملک میں اور سماجی کام سب ہے بہت سارا، اس میں انویسٹ کرنا ہے۔ تو یہ ایک حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، آدم کے بیٹے، خرچ کر میں تجھ پر جو ہے خرچ کروں گا۔ تو یہ حدیث بخاری میں ہے کہ آدم کے بیٹے خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ تو یہ ایک حدیث جو ہے اس میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا وہ پہنچا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے جو سائے میں بیٹھے ہوئے تھے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر فرمایا کعبہ کے رب کی قسم وہ لوگ بڑے ہی گھاٹے میں ہیں۔ میں جا کر کے بیٹھ گیا اور پھر مجھے جو ہے وہ قرار نہیں آیا، تو میں نے کھڑے ہو کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا کہ زیادہ مال والے، سوائے ان کے جو ایسے اور ایسے ہوں جو آگے پیچھے دائیں بائیں مال خرچ کریں، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ تو اوبویسلی ہم لوگ دیکھتے ہیں مالداروں کا ایک طبقہ ہے، وہ بہت زیادہ مال خرچ کرتے ہیں۔ اوبویسلی دنیا کا جو نظام ہے، وہ پیسے والا جو نظام ہے، فائنینشلی جو فائنینشیل معاملہ ہے انہی کے وجہ سے چل رہا ہے۔ یہ بات اللہ نے انہی کے وجہ سے چلا رکھا ہے، اور پر اکثریت ان میں جو ہے وہ مال ایس و عیاشی میں خرچ کرتے ہیں، مال صحیح راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ تو مال کا بھی آزمائش ہے، جس طرح غریبی جو ہے نا، غربت بھی آزمائش ہے، اسی طرح مال بھی جو ہے نا وہ بھی ایک آزمائش ہے۔ تو اس میں بندہ کامیاب نہیں ہوگا تو مال میں پھنس جائے گا، یہ قیامت کے دن مال میں پھنس جائے گا۔ تو مال کو جو ہے اللہ کے راہ میں صحیح خرچ کرنا ہے۔ ہم لوگ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا آج کل جو موٹیو بن گیا ہے، وہ خاص کر کے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں صرف جو ہے نا آپ مسجد کو تھوڑا بہت کمائی کا چندہ دے دو، اور تھوڑا زکوٰۃ جو ہے وہ یا پھر کچھ خرچ ہے وہ صرف جو ہے نا مدرسے کے لیے نکال دو، بس یہی رہی ہے کہ اس کے علاوہ بہت بھی چیز ہے۔ ایکچولی دینا چاہیے، زیادہ تر وہ حقدار ہیں جو قریب کے رشتہ دار وہ آس پاس ہو، غریب غربا دور کے بھی ہوں، وہ لوگ ہیں جو وائٹ کالر جو بیچارے مانگتے نہیں ہیں، یا پھر آج کل پروفیشنل بھکاری ہیں جو مانگ کے مہینے میں 50-60 ہزار یا اس سے بھی کئی کماتے ہیں۔ بہت سارے فیک کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں، جو بہت سارے ایسے ہیں جو مسلمان بھی نہیں ہیں، مسلمان ایریا میں غیر مسلم بن کے مانگ رہے ہیں۔ تو اس سارے چیزوں سے، فراڈ چیزوں سے ہم لوگ بچیں۔ میں نہیں کہہ رہا سب ایسے ہیں، پر اکثریت آج کل معاملہ یہ دھوکہ دھڑی سے کام چل رہا ہے۔ تو مال جو ہے صحیح طریقے سے اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کرنا ہے، یہ بھی ہم لوگ قرآن سے اور حدیث سے، اور بہت ٹاپ جو علماء اکرام ہیں، صحابہ اکرام ہیں، ان کے لائف سے سیکھیں تو کس طرح سے مال خرچ کرتے تھے۔ تو ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ پلیز اسے ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، انشاءاللہ بہت جلد ایک نیا ویڈیو لے کے آئیں گے۔